آج میں آپ کے سامنے اس نبی کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، ہم یہ سنتے ہیں کہ اساتذہ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ہمارے ساتھیوں کے حقوق کیا ہیں، مسجدوں کے حقوق کیا ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے حقوق النبی بیان کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پر کیا حقوق ہیں، ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر جو سب سے پہلا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اور اس کے رسول پر ایمان کیسے لانا ہے؟ اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ صحابہ کرام کیسے ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو جب ان کے سامنے واقعہ معراج پیش کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آ کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک رات کے کچھ حصے میں یہاں سے مکہ سے بیت المقدس گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں رات کے ایک حصے میں اتنی زیادہ مسافت کر چکا ہوں اور پھر وہاں سے واپس آیا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں آپ کا نبی یہ کہہ رہا ہے، جس کے اوپر آپ ایمان لے آئے ہیں، جس کو آپ سچا مان رہے ہیں، وہ نبی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ میں نے اتنی زیادہ مسافت کی ہے کہ یہاں سے رات کے ایک پہر میں مکہ سے بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے واپس آیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں تو یہ سچ ہے، وہ ایمان لانا ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی کہے کہ یہ نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے بغیر چوں چراں کے وہ بات ماننی ہے، یہی ایمان ہے۔ اسی طرح دو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کا کوئی تنازع تھا، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ کیا، تو جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تھا، یعنی جس کے حق میں فیصلہ نہ ہوا، وہ شخص دوسرے کو لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کے سامنے وہی مسئلہ پیش کیا جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو چکا ہے، میرے حق میں فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ فیصلہ ہی میرا ہے۔ تو وہ شخص پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر یہی بات دوبارہ دہرائی کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ تو جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور تلوار لے کر آئے اور اس کو بے نیام کیا، اور جو شخص وہ مطالبہ لے کر، وہ مسئلہ لے کر بارگاہ رسالت سے واپس ابو بکر اور عمر کے پاس آیا تھا، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی اور کے فیصلے کی طلب ہوا کسی شخص کو تو اس کا یہی انجام ہے۔ تو اس شخص کے ورثاء نے اس شخص کا قصاص مانگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور یہاں اللہ کی طرف سے یہ آیت اتری فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اللہ کے نبی کے فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ان کا ایمان تھا، اس طرح کا ایمان ہم نے لانا ہے۔ ہم نے ایمان ویسے ہی لانا ہے جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا۔ وہ ایمان آپ نے صحابہ کے قصے سنے ہوں گے، جب وہ ایمان لے کر آئے تو ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، لیکن وہ ایمان سے انہوں نے انحراف نہیں کیا، وہ منحرف نہیں ہوئے،
وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، وہ ایمان لے کر آنا ہے۔ آپ نے سنا ہے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بہتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، جن کو کوڑے مارے جاتے تھے، جن کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، عرب کی دھوپ جن کو برداشت کرنا معمولی بات نہیں، لیکن وہ دین سے انحراف انہوں نے نہیں کیا، وہ دین پر ڈٹے رہے، انہوں نے ایمان لایا اور اس ایمان پر ڈٹے رہے، وہ ایمان ہمیں لانا ہے۔ اسی طرح صحابہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، اس کے بعد بھی وہ احد احد کہتے رہے، اس کے بعد بھی وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ڈٹے رہے، نبی پر ایمان لانے کے بعد ڈٹے رہے۔ وہ آل یاسر، وہ یاسر کی اولاد رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، اذیتیں دینے کے بعد بھی وہ ایمان پر ڈٹے رہے، وہ ایمان ہم نے لانا۔ یہ اللہ کے نبی کا ہم پر حق ہے کہ ہم ویسا ہی ایمان لے کر آئیں جو صحابہ لے کر آئے تھے، ویسا ہی ایمان لے کر آئیں جو تابعین تبع تابعین لے کر آئے تھے، وہ ایمان ہم نے لانا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ بے شمار قصے ہیں کہ جن میں صحابہ کرام کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، یہاں تک وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مجھے جو دین کے معاملے میں اذیتیں دی گئی وہ کسی اور کو نہیں دی گئی، مجھے جو ڈرایا گیا، مجھے جو دھمکایا گیا وہ کسی اور کو نہیں دھمکایا گیا۔ درمیان میں ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو ایک شخص آیا اور آ کر وہ بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ کیا آپ نے نماز ادا کی ہے، یعنی مسجد میں آنے کے بعد تحیۃ المسجد ادا کیے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا نہیں۔ تو دوران خطبہ اس شخص کو کہا کہ آپ کھڑے ہوں اور نماز ادا کریں۔ تحیۃ المسجد ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے، یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ تو جب بھی مسجد میں آئیں تو تحیۃ المسجد ادا کریں۔ تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے ہم پر حقوق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ویسا ہی ایمان لایا جائے جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ اس کے بعد دوسری بات کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دے کہ اگر ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو شخص اللہ کے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا۔ اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو وہ اطاعت کرو میری اور اللہ کی۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اطاعت نہ کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، کہ اگر اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کی جائے گی تو پھر ایمان آپ کے اعمال جتنے مرضی آپ عمل کر لیں وہ باطل ہوں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا یہ حق بھی ادا کریں کہ ہم صرف اس کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں۔ عمل کے قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے عمل میں، وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے، کسی اور کی رضا اس میں شامل نہ ہو۔ کسی اور کی رضا اس میں اگر شامل ہوگی تو وہ ریاکاری ہو جائے گی، تو ریاکاری شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، وہ عمل برباد ہو جائیں گے جس میں ریاکاری ہوگی۔ تو اس لیے اخلاص پہلی شرط ہے عمل کے قبول ہونے کی، اور دوسری شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں شخص اس طرح کا عمل کرتا ہے اس لیے میں بھی کر رہا ہوں، صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور زمانے جاہلیت کے بعد
لوگ یہی کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد ایسا کر رہے تھے، ہم کیوں اس سے چھٹ جائیں؟ اگر کوئی شخص اس لیے عمل کر رہا ہے کہ فلاں یہ شخص یا فلاں میرے باپ دادا ایسا کام کر رہے تھے، میں بھی ایسا کروں گا، وہ دین نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تو تب میں عمل کر رہا ہوں۔ اس شخص کو دیکھ کر میں اس لیے عمل کر رہا ہوں کہ اس شخص نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سمجھ کر جب ہم کریں گے تو تب وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر ہم کسی اور شخص کو دیکھ کر عمل کریں گے، یہ شخص ایسا کر رہا ہے تو ہم بھی کریں گے، تو اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے پہلا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ویسے ہی اطاعت کرنی ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے اطاعت کی۔ ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران حجر اسود کو چھونا اور بوسہ دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عمرے میں اور حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حجر اسود، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، میں تجھے کبھی نہ چھوتا اگر میں یہ نہ دیکھا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چھوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ تو یہ اطاعت کا معیار ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کام کیا ہے وہ کام کرنا ہے۔ اور انہوں نے یہاں پر ایک تاریخی الفاظ بھی کہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ تو نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ہاں، اسباب ہو سکتے ہیں، آپ کے نفع کے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن نفع دینے والی ذات اللہ ہے، وہ اسباب بھی پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اطاعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے کر ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میں اس کو بوسہ اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ نفع و نقصان کا مالک ہے، میں اس کو بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر صحابہ کرام نے اس طرح عمل کیا کہ عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماری، چھینکنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین کے معاملے میں بہت ہی سمجھدار تھے، دین ان کے بہت زیادہ فہم و فراست تھی، انہوں نے کہا، انہوں نے اس شخص کو روکا، اس شخص کو ٹوکا اور اس کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر صرف یہ تعلیم ہے کہ جس شخص کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، والسلام علی رسول اللہ نہیں کہنا۔ حالانکہ سلام کہنے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رحمت کرتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ درود بھیجو اور سلام بھیجو، لیکن جس چھینک آنے پر سلام بھیجنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم ہے کہ سلام بھیجنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا جب چاہو بھیجو، لیکن اس کو چھینک آنے کے ساتھ مختص کر دینا، خاص کر دینا کہ چھینک آئے گی تو یہ الفاظ کہنے، یہ غلط ہے۔ یہ ہے اطاعت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا، اس شخص کو کہا کہ یہاں پر صرف الحمدللہ کہنا، والسلام علی رسول اللہ نہیں کہنا۔ اطاعت کی اور پیروی کی یہ مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ تو اس طرح کا حق ہم نے ادا کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ایمان ویسا ہو جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا، ہماری اطاعت ویسی ہو جیسے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔
ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ آپ یہیں پر قیام کریں، یہاں رکے میں آ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آگے چلے گئے تو کچھ دیر بعد اس کو اسی سائڈ سے اسی طرف سے آوازیں آئی تو وہ آگے جانے لگا کہ میں دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آیا، لیکن پھر اس کو یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ یہیں پر رکنا ہے، تو وہ وہیں پر رک گیا۔ یہ ہے اطاعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی اور کی بات کو اس وقت تک نہیں ماننا جب تک وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوں تو آپ میری بات کو نہ تسلیم کریں، بلکہ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اس بات کو تسلیم کریں۔ کوئی بھی شخص ہے اطاعت اس کی کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا جو حق ہے وہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، چاہے وہ آپ کا مال دولت ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، آپ کی بیویاں ہوں، ان سب سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها، کہ اے لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے والدین، اور اگر تمہاری اولادیں، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جن کو نقصان ہونے کو آپ کو ڈر ہے، یہ سب چیزیں اس اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ فتربصوا حتى يأتي اللہ بأمرہ، کہ رک جاؤ یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے، کہ ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، اور اللہ کے راستے سے محبت کرنی ہے۔ دین کی تکمیل کے لیے، ایمان مکمل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ تو اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں اس میں سے سب سے پہلا حق ان پر ایمان لانا ہے، کما حقہ، جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ اس کے بعد ان کی اطاعت، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ویسے ہی محبت جیسے صحابہ کرام نے کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، ویسی محبت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو حق ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، چاہے وہ دفاع جیسے صحابہ کرام نے ان کی زندگی میں کیا کہ جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر انہوں نے دفاع کیا، چاہے ان کی عزت کا، ان کے احترام کا دفاع ہو، ہر قسم کا دفاع ہمارے اوپر لازم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پر حق ہے کہ کوئی شخص توہین کرتا ہے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہماری حکومت اسے اس کا سر تن سے جدا کر دے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہم پر فرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دفاع ویسے ہی کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنا، اور فرشتوں کا درود بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو درود و سلام کیسے بھیجنا ہے؟ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ سلام کیسے بھیجنا ہے، جیسے کہ اتحیات میں، تشہد میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سلام تو ہمیں بھیجنا آتا ہے،
تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو نماز میں ہم درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں وہ درود پورا کا پورا سکھلایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ۔ یہ درود مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا۔ اس کے علاوہ بے شمار درود جو احادیث کی کتب میں ہمیں ملتے ہیں وہ سارے درود ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبے کے لیے منبر پر تشریف لا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری پر رکھا تو کہا آمین، تیسری پر رکھا تو کہا آمین۔ خطبے کے بعد صحابہ کرام نے ان سے عرض کیا کہ آپ، آج ہم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ آپ نے ایک انوکھا کام کیا ہے، وہ یہ کہ جو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری پر رکھا تو کہا آمین، تیسری پر رکھا تو کہا آمین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے 3 باتیں مجھے کہیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ درود نہیں بھیجتا تو وہ شخص ہلاک ہو، اس کی ہلاکت کے لیے بد دعا کی جبرائیل علیہ السلام نے کہا، لیکن تو میں نے اس پر کہا آمین۔ تو اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، اس شخص کے لیے تباہی ہو جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جب بھی لیا جائے تو ان پر درود بھیجنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجتا ہوں، مجھے بتلائیں کہ میں دعا میں کتنا درود بھیجوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا تو بھیج سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 1/4 حصہ درود بھیجوں گا اور باقی دعا کروں گا۔ 1/4 حصہ یعنی دعا کے 4 حصے کرو، اس میں سے ایک حصہ درود بھیجوں گا اور باقی 3 حصے اپنی دعا کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں 1/3 حصہ کروں گا، یعنی 3 حصے کر کے 1 حصہ دعا کروں گا، 2 حصے دعا کروں گا، 1 حصے درود بھیجوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آدھا حصہ دعا کروں گا، آدھا حصہ درود بھیجوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ میں ساری دعا درود بھیجوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو ساری دعا میرے درود بھیجتا رہے مجھ پر تو تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری غم، تیری پریشانیاں، تیرے دکھ، تیرے الام سب ختم کر دیں گے اور تجھے بخش دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ان پر کہ ہم ان پر درود بھیجیں۔ اور آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود نہیں بھیجتا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے۔